السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا محاضرہ ہوگا علم العقائد پہ۔ ہم پڑھ رہے تھے گمراہ لوگوں کے احوال اور ان کا تھوڑا سا تعارف، جس میں معتزلہ کے بارے میں آپ نے جانا تھا کہ معتزلہ کون لوگ ہیں۔ معتزلہ میں نے عرض کیا تھا کہ واصل بن عطا امام حسن بصری جو مشہور اور معروف تابعی تھے ان کا شاگرد تھا، تو ان کے ساتھ اختلاف کر کے الگ ہو گیا، جس سے الگ مذہب بن گیا، تو انہی کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں یہ فرقہ وجود میں آیا۔ معتزلہ کے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے، یہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ معتزلہ کے مذہب کے 5 اصول ہیں۔ معتزلہ کے مذہب کے 5 اصول۔ نمبر 1 عدل، عقیدہ عدل۔ حقیقت میں جو عقیدہ عدل معتزلہ نے اپنایا، عدل عین دال لام عدل، اس میں تقدیر کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد ان کا یہ ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالی شر کا خالق نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ توحید۔ معتزلہ کے ہاں اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات مخلوق ہیں۔ اللہ کی تمام صفات مخلوق ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں، اہل سنت کا نہیں۔ اور قرآن کو بھی وہ مخلوق کہتے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک قرآن بھی مخلوق ہے۔ تیسرا عقیدہ ان کا وعید، جس کو انفاذ وعید آپ لکھ لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بتلائے ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں، اللہ پر فرض ہے، اللہ پر واجب ہے کہ یہ گنہگاروں پر جاری کرے۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، یعنی اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں، اور اللہ کسی گنہگار کی توبہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس پر لازم ہے کہ گنہگار کو سزا دے، جیسے کہ اس پر لازم ہے کہ نیک کو اجر دے۔ یعنی یہ معتزلہ کا یہ نظریہ سمجھ آ گیا۔ یعنی معتزلہ اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جس گناہ پر جو عذاب بتایا نا اسے معاف نہیں کر سکتا، بس عذاب ہی دے۔ حالانکہ ایک ایک کرنا اور ایک ایک کر سکنا دونوں میں فرق ہے۔ اللہ معاف تو کر سکتا ہے مشرک کو بھی، لیکن معاف کرے گا نہیں، کر سکتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ دوسرا سورج پیدا کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہی نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اللہ کو عاجز مانتے ہیں، مجبور مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 4 منزلہ بین المنزلتین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ مانتے ہیں۔ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ مانتے ہیں، اور وہ مرتکب کبیرہ، کبیرہ گناہ کرنے والے کا درجہ ہے۔ تو معتزلہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایمان سے نکل گیا اور کفر میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ایک درمیان میں ایک درجہ وہاں پر ہوتا ہے، یعنی نہ یہ مسلمان ہے نہ یہ کافر ہے۔ تو گویا معتزلہ کے نزدیک آج کل کے زمانے میں جتنے بھی گنہگار لوگ ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ کافر ہیں، ان کی کوئی تیسری مخلوق ہے۔ یہی بحث اس نے ایک سوال آیا تھا، تو
تو واصل بن عطا نے حضرت حسن بصری سے کی. نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر. معتزلہ کے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن احکامات کے ہم مکلف ہیں دوسروں کا ان کا حکم کریں اور ان سے پابندی کروائیں. دوسروں کو حکم کریں اور ان سے پابندی کروائیں. اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام ظلم کرے یعنی حاکم وقت تو اس کے ساتھ بغاوت کر کے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے. تو معتزلہ کے جتنے بھی اصول ہیں جو 5 اصول میں نے آپ کو بتائے یہ سارے عقل پر مبنی ہیں. حالانکہ ان کے اصولوں کے خلاف بعضی آیتیں موجود ہیں احادیث موجود ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی عقل کو قرآن اور حدیث سے آگے رکھا کہ جو بات عقل میں آ جائے وہ ماننی ہے جو عقل میں نہیں آئے وہ نہیں ماننی. آگے یہ اگلا فرقہ ہے مشبہہ. یہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ صفات میں تشبیہ دیتا ہے. اس فرقے کے بانی کا نام تھا داؤد. یہ مذہب عیسائیوں کے مذہب کے برعکس ہے. عیسائیوں نے مخلوق کو خدا کے ساتھ ملا دیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا اور انہیں معبود مان دیا اور انہوں نے خالق کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا. جہمیہ جہم بن صفوان سمرقندی اس فرقے کا بانی ہے. ان کے بڑے عجیب قسم کے عقائد ہیں. اللہ کی ساری صفات کو نہیں مانتے, اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ محض وجود مطلق کا نام ہے. اللہ ایک وجود مطلق کا نام ہے. اللہ کے لیے جسم بھی مانتے ہیں. جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں. یعنی جنت اور جہنم کیا ہو جائے گی؟ ختم. جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے جنتیوں کو ثواب دیتے رہیں گے اور جہنمیوں کو جتنا عرصہ عذاب دیں گے عذاب دے کے جنت اور جہنم کو ختم کر دیں گے. لوگ پھر ختم ہو جائیں گے. حالانکہ اس کے خلاف قرآن اور حدیث موجود ہے. جنت بھی ہمیشہ ہے اور جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے اور جہنم والے بھی جو پکے کافر ہیں جن کا عقیدہ گڑبڑ ہے ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں. آپ کو یاد ہوگا مادامت السماوات والارض کی تفسیر میں اس پر ہم نے تفصیلاً بحث کی تھی. اس سے جن حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے ان کے نزدیک ایمان صرف پہچان کا نام ہے, معرفت کا نام ہے اور کفر جہالت کا نام ہے. اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں. جہم بن صفوان یہ جعد کا شاگرد تھا. جعد اس کا مذہب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نہیں ہے. خالد بن عبداللہ نے واسط شہر میں عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کی موجودگی میں
جان کی قربانی کی اور اس کو ذبح کر دیا. تو کچھ عقائد معتزلہ نے بھی انہیں جہمیہ سے لیے ہوئے. آگے آ جائیے مرجیہ. مرجیہ میم را جیم یا حمزہ ہا مرجیہ. ارجا کا معنی ہے پیچھے کرنا. تو یہ والا جو فرقہ ہے اعمال کی ضرورت کا قائل نہیں ہے. یہ اعمال کی حیثیت کو پیچھے کرتے ہیں. ان کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. بس تصدیق ہو گئی کافی ہے. مرجیہ کا نظریہ یہ ہے کہ کافر کوئی نیکی کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور مسلمان کوئی گناہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی ایک بار ایک آدمی مسلمان ہو گیا، مرجیہ کہتے ہیں جتنے بھی گناہ کرے کوئی عرض کی بات نہیں. جس طرح ایک کافر عمر بھر نیکیاں کرتے رہنے سے ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کافر پر حرام ہے، تو اسی طرح مرجیہ کہتے ہیں ایک مسلمان ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے تب بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم اس پر حرام ہے. تو مرجیہ کا مذہب بھی باطل اور گمراہی پر مبنی ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے. جبریہ. جبریہ یہ بھی ایک قدیم فتنہ ہے، جہم بن صفوان کی طرف ہی منسوب ہے. یہ بھی یہ فرقہ بندے کو جمادات کی طرح مجبور سمجھتا ہے. جیسے پتھر ہے، آپ جا کے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں ادھر رکھتے ہیں. چرپائی پڑی ہے، اس کو کھڑی کر دیں یا گھسیٹیں یا اس کو لٹائیں، وہ آگے سے کچھ آپ کو کہے گی نہیں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے افعال پر کوئی قدرت نہیں ہے، ہر عمل محض اللہ کی تقدیر، علم، ارادے سے ہو رہا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں. یعنی بندہ کچھ کر سکتا ہی نہیں. ہم تو نا بندہ کسی نہ کسی حد تک محتاج بھی ہے اور کسی نہ کسی حد تک قادر بھی ہے، مختار بھی ہے. آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو لیٹ جائیں، چاہے تو کھڑی ہو جائیں، چاہے تو چل پڑیں. اس کا اللہ نے اختیار دیا نا. لیکن مرجع یہ جبریہ یہ بات نہیں مانے. بندہ مجبور ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی باطل مذہب ہے. یہ تو نقل و عقل اور ایک مشاہدے کے بھی خلاف ہے. اگر انسان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے پھر اس کو جزا اور سزا کیا ہونا؟ اختیار تو دیا ہے نا کہ تبھی نیک کام کرے گا تو ثواب ملے گا، برے کام کرے گا تو سزا ملے گی. اگر انسان ہے ہی مجبور، کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے، پھر اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ جنت کیوں دی جائے گی؟ وہ تو خود مجبور ہے، اس کو جو چلایا جا رہا ہے، اپنی مرضی تو کچھ کر نہیں سکتا. تو جزا اور سزا کا مطلب ہی اچھا. آگے آ جائیے قدریہ. قدریہ یہ جبریہ کے برعکس نظریات رکھنے والا فرقہ ہے. یہ انسان کو قادر مطلق مانتا ہے اور تقدیر کا منکر ہے. دیکھیں ان کے برعکس جبریہ کہتے تھے انسان مجبور، کچھ نہیں کر سکتا. قدریہ کہتے ہیں نہیں تقدیر شکتی کوئی نہیں، سارا کچھ انسان خود ہی کرتا ہے. قدریہ کو اس امت کا مجوس قرار دیا ہے حدیث میں. مجوسی دو خداؤں کے قائل ہیں. تو بہرحال یہ مذہب بھی باطل ہے، قرآن و حدیث کی صریح نصوص کے خلاف ہے. یعنی قدریہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے خود ہی کرتا ہے، مکمل طور پہ قادر ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے.
کوئی تقدیر شکتیر پیچھے نہیں ہوتی. لیکن اہل سنت والجماعت درمیان میں ہے. بندے کتنے اختیار ہے، ایک ٹانگ اٹھا لے دوسری کو اٹھانے کا اختیار ختم. کرامیہ یہ بھی ایک مشہور فرقہ ہے. یہ آگے چونکہ عقیدہ طحاویہ جب ہم پڑھیں گے تو ان کے نظریات آ رہے ہیں. ان کے برعکس اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، تاکہ ابھی سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے. کرامیہ محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے. یہ بندہ سجستان کا رہنے والا تھا، اللہ کی صفات کا منکر تھا. ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، البتہ یہ نظریہ ان کا دنیاوی اعتبار سے تھا اور آخرت میں ایمان معتبر ہونے کے لیے ان کی عملی تصدیق ضروری ہے. بہرحال مجموعی اعتبار سے یہ بھی غلط اور گمراہ فرقہ ہے. ان کے مذہب میں مسافر پر نماز فرض ہی نہیں. مسافر بس 2 دفعہ کہتے اللہ اکبر بس ختم، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند مذہب تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا. امید ہے آپ نے پہچان لیے ہوں گے. تو ان کو پہچاننا سمجھنا ظاہر ہے لازمی ہے، تب ہم آگے چل سکیں گے. ان کو پہچانیں گے نہیں تو آگے کیسے چلیں گے؟ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف. صاحب کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا تعارف. کتاب کا تعارف ہو جائے تو بات آسان ہو جائے گی. زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا کیونکہ یہ درس نظامی کی کلاس نہیں ہے، صرف موٹے موٹے مسائل آپ کو سمجھانے. ان کا نام ابو جعفر، کنیت ابو جعفر، نام احمد، والد کا نام محمد تھا. یمن کے علاقے کے تھے. یہ طحا مصر کے دیہات کا نام ہے، وہاں پر آپ مقیم ہو گئے تھے، مصر منتقل ہو گئے تھے یمن سے، اسی لیے ان کو طحاوی کہا جاتا ہے. ان کی ولادت کے بارے میں کئی سارے اقوال ہیں. 4 قول ان کی ولادت کے بارے میں ہیں. بہرحال جو چوتھا قول ہم بس وہی نقل کریں گے جسے ترجیح دی گئی ہے. 229 ہجری، 229 ہجری. وفات ان کی متفقہ طور پر 30 شوال 321 ہجری کو ہے. 300 اساتذہ سے انہوں نے علوم حاصل کیے. 300 اساتذہ سے. اس زمانے میں آن لائن سسٹم نہیں تھا، کہاں کہاں پہنچے ہوں گے. پوری زندگی کتاب و سنت کی اشاعت میں لگا دی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت ہی معترف تھے. جب دیکھتے تھے کہ امام مزنی رحمہ اللہ جو شافعی المذہب تھے ان کے ماموں تھے، کثرت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بنسبت ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں تو شافعی مسلک چھوڑ کر حنفی مسلک اختیار کر لیا. تیسرے طبقہ کے محدثین میں ان کو شمار کیا گیا ہے.
عقیدہ طحاویہ 30 کے لگ بھگ ان کی کتابیں ہیں. معانی الاثار ان کی حدیث کی ایک کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مستند ترین کتاب ہے. تو یہ ان کا میں نے تھوڑا سا تعارف کروا دیا. اب آگے آ جائیے. عقائد کی تعریف سمجھتے ہیں پہلے، پھر آگے چلتے ہیں. عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ کیا چیز ہے؟ جب تعریف سمجھ آ جائے گی تو پھر آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا. علم العقائد عقائد وہ علم ہے جس میں اعتقاد مقصود ہو. عقیدہ عقد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا. تو معلوم ہوا عقد مضبوط ہونا چاہیے، گرہ مضبوط. کہتے ہیں فلاں کے ساتھ عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو گرہ مضبوط ہونی چاہیے. علم العقائد کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہم نے اسے یاد کرنے بس. علم العقائد کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی تعریف، علم عقائد وہ علم ہے جس سے توحید اور اللہ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہو. توحید اور اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم حاصل ہو. دوسری تعریف یہ بھی مشہور ہے، علم عقائد وہ علم ہے جس سے حجت اور دلائل کے ذریعہ دینی عقائد ثابت کرنے اور شبہات کو دور کرنے کا ملکہ پیدا ہو. شبہات کو دور کرنے کا ملکہ پیدا ہو. علم عقائد کا موضوع کا جاننا ضروری ہوتا ہے. بغیر موضوع جانے آگے چلنا مشکل ہوتا ہے نا. اس لیے موضوع کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس فن میں بحث ہوگی. تو علم عقائد کا موضوع وہ امور ہیں جن کا ضرورتاً، بداہتاً، استدلالاً اعتقاد رکھنا ضروری ہے. قصباً علم عقائد کا موضوع وہ امور ہیں جن کا ضرورتاً، بداہتاً، قصباً، استدلالاً اعتقاد رکھنا ضروری ہے. غرض و غائد دینی عقائد کو قطعی دلائل سے ثابت کر کے اس سے شبہات کو دور کر کے دین کے بارے میں پختگی حاصل کرنا، یہ مقصد ہے. غرض مقصد اس کا کیا ہے؟ یقین حاصل کرنا. ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے والوں کو دلیل سے راستہ دکھانا، مخالفین کو دلیل سے زیر کرنا. دینی عقائد کی حفاظت کرنا، یہ سب اس کی کیا ہے؟
غائب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ آ جائیے کتاب کھولیے، کتاب میں دیکھیے، خطبہ ہم رہنے دیتے ہیں، عقائد کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا انہوں نے بس تعارف کروایا ہے، اور وہ میں نے بھی آپ کو کروا دیا۔ کتاب کھولیں سب، آپ آن لائن والے پی ڈی ایف کتاب آپ کو بھیجی ہوئی ہے، آپ کتاب کھول لیجئے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس تو کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ آن لائن جو کتاب بیچی گئی ہے اس کا میں بتاتا ہوں۔ جی، آپ کے پاس صفحہ نمبر 6 ہے، جو آن لائن کتاب بھیجی گئی ہے اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، کیونکہ وہ مکتبۃ البشریٰ والی ہے اور یہاں والی اور مکتبے کی ہے۔ تو عقیدہ نمبر 1 نکالیے آپ، ان اللہ تعالی واحد، ساتھ نمبر لکھا ہوا ہے، نمبر 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، واحد، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک اللہ تعالی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب کا یہ عقیدہ ہے نا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یاد ہو گیا عقیدہ؟ اب آ جائیے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلا عقیدہ ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین، عقیدہ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور یقین۔ توحید کے 3 مراتب ہیں۔ توحید فی الذات، اس کی حقیقت اور ادراک ناممکن، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں یکتا ہے۔ توحید فی الافعال، ہر فعل کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ ہر چیز کو وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا وہی ہے۔ تو بنیادی طور پر توحید کی 3 اقسام ہوں گی۔ توحید فی الربوبیت، پالنے والا صرف رزاق مدبر وہی ہے، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر۔ نمبر 2 توحید فی الالوہیت، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، توحید فی الالوہیت۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، تو الوہیت میں بھی وہ یکتا ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اور نمبر 3 توحید فی الصفات، اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ جو آپ نے یہاں پر پڑھا لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس جملے کو بھی سمجھنا ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، احکام میں کسی کو اس کا برابر قرار دینا۔ 5 چیزیں بتائیں میں نے، اللہ کی ذات، صفات، اسماء، افعال، احکام، ان میں کسی کو اللہ کے برابر قرار دینے کا نام کیا ہے؟ شرک۔ شرک کی موٹی موٹی اقسام
شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی خدائی میں کسی کو شریک، جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم یا حضرت جبریل. یہاں پر آگے آ کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ. ان کے نظریات تفسیر میں کئی دفعہ آپ کو بتا دی، اور یہ تینوں فرقے بنے کیسے، پولوس نے سارا کچھ کیا، اس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں. آگے کسی مقام پر اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات آئے گی تو پھر میں اس کا تعارف کروا دوں گا. اس طرح آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، بت پرست ہندو، ان کے بے شمار خدا ہیں. بیت اللہ کے اندر 360 خدا بنا کے کھڑے کیے ہوئے تھے. ہندوؤں کے عام تو معبود کروڑوں کی تعداد میں. شرک فی صفات، پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ شرک فی ذات. دوسرا شرک فی صفات، اللہ کی صفات خاصہ میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک فی صفات ہے. شرک فی العبادات، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور اپنی بڑائی کے لیے جو احکام دیے ہیں وہ غیروں کے لیے کرنا. نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. رکوع سجدہ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی یہ کس کے لیے؟ منت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شرک فی الحکم، شرک فی الحکم، کسی چیز کے حلال اور حرام کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اپنی مرضی سے اگر کوئی کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دے اور اس کی بات کو مان لینا، یہ شرک فی الحکم ہے. شرک فی العلم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کے علم نہیں ہے. اگر علم میں کوئی کسی کو اللہ کے برابر سمجھے گا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. شرک فی القدرت، قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے. قادر مطلق صرف اللہ ہے. ہر چیز پر قدرت کس کو ہے؟ اسی کو ہے. جو چاہے بنائے، جو چاہے کرے، چاہے دن کرے، چاہے رات کرے، چاہے دھوپ کرے، چاہے بارش کرے، یہ قدرت صرف اسی کو ہے. تو اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہوگا. کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت دے دینا، کسی کی پریشانی لانا، کسی کو پریشانی دور کرنا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. شرک فی السمع والبصر، سمع سننا اور بصر دیکھنا. جیسا دیکھنا اور سننا اللہ کا ہے، مخلوق میں کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہی دیکھتا اور ایسا ہی سنتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ، ہر ایک کو اللہ دیکھتا ہے اور ان کی سنتا بھی ہے، کوئی اور ایسا نہیں. شرک انجام بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں. لیکن مشرک کو معاف، کل کے سبق میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ عقیدہ گڑبڑ ہے، معافی نہیں ہے. اعمال گڑبڑ ہیں، معافی ہو جائے گی سزا ملنے کے بعد. چاہے تو اللہ نہ سزا دے، ویسی جنت میں داخل کر دیں، لیکن عقیدہ خراب ہے تو پھر معافی نہیں. اسی لیے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. چلو بھائی سفارش کر کے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے، نہیں، مشرک کی کوئی سفارش نہیں. شفاعت کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہے. شفاعت کی جو 5 اقسام ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور صحیح نہیں ہے. عقلی دلیل اس کی کیا ہے؟ شرکت میں عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. نمبر 2، شریک کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. شریک کی ضرورت تو تب ہوتی ہے
جب وہ کافی اور مستقل نہ ہو. جب وہ خود کافی بھی ہے اور مستقل بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بیکار ہوگا. اور جس کو آپ نے شریک ٹھہرایا وہ بیکار ہے. بیکار اور فضول ہوا تو جو بیکار اور فضول ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو لہذا شرکت ثابت کرنے سے کسی ایک کا ناقص ہونا لازم آئے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ کام اکیلا وہ نہیں کر سکتا، دو مل کے کریں گے، دو خدا ہوں گے مل کے کریں گے. تو معلوم ہوا کہ اکیلا نہ یہ والا کر سکتا ہے نہ یہ والا کر سکتا ہے. کچھ یہ ہیلپ کرے گا کچھ یہ ہیلپ کرے گا، دونوں مل کر خدا ہیں. تو معلوم ہوا خدا دو مانے ایک تو نہ ہوا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں دو خدا مانیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد. اگر آپ کہیں کہ یہ والا اور یہ والا دو خدا ہیں، یہ اپنی مرضی سے کر سکتا اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، تو پھر جو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا خدا پھر وہ نہ ہوا. خدا تو پھر بھی ایک ہی ہو. اور اگر آپ کہیں دو خدا ہیں دونوں برابر کا سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ناقص ہے یہ بھی ناقص ہے. کامل طور پر یہ اول بھی اور یہ دوم بھی، نہ یہ کامل خدا نہ وہ کامل خدا. آدھا یہ اور آدھا یہ، تو آدھا ہو تو خدا اس کو نہیں کہتے. اب یہاں پر ایک اور سوال سمجھ لیجئے. اب دیکھیں بعض بات ایسے ہوتا ہے اگر ایک آدمی کا نظریہ دو خدا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے تنہا ایک خدا جو ہے وہ بغیر ملے یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتا. تو معلوم وہ عاجز ہے. جو عاجز ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا تو قادر ہوتا ہے. اور ایک پر دوسرے کا زور چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ایک دوسرے کو منوا کر اپنے مشرے کے مطابق اس کو منوا سکتا ہے یا نہیں منوا سکتا؟ آپ کہیں جی نہیں منوا سکتا، تو معلوم ہے جو نہیں منوا سکتا وہ عاجز ہوا، مجبور ہوا، وہ خدا نہ رہا. اور آپ کہیں جی منوا سکتا ہے، اگر منوا سکتا ہے تو دوسرے والا عاجز ہوا کہ اس نے اس کی مانی، لہذا یہ بھی خدا نہ ہوا. تو عقل بھی نہیں مانتی کہ خدا دو، خدا ایک ہی ہوگا. اس پر تفصیل کے ساتھ میرے خیال میں 15 کے لگ بھگ عقلی دلائل آپ نے اسی آیت میں، جو ابھی میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے تحت آپ جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے یاد ہے نا، آپ نے لکھے ہوئے ہوں گے. بہرحال آگے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ یہ عقلی دلائل میں مزید بھی آپ کو عرض کروں گا. آج کل آپ یہود و نصارہ کے ساتھ کسی بھی باطل طبقے کے ساتھ آپ بحث کریں، اس کو قرآن کی آیت تھوڑی پڑھ کے سنائیں گے، اس کو عقلی دلائل سنانے ہوں گے نا. قرآن تو اس نے ماننا نہیں ہے. اب اسی سے اس بات کی بھی نفی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد باپ کے ہم جنس ہوتی ہے. زید بکر کا بیٹا ہے تو دونوں کیا ہیں؟ انسانیت میں ہم جنس ہیں. یہ بھی انسان وہ بھی انسان، دونوں انسانیت میں شریک ہیں. تو معلومات دو خدا ہے تو دونوں ہم جنس ہوئے، جبکہ خدا کی جنس کوئی بھی نہیں ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اولاد سے وہ پاک ہے. چلو عقیدہ نمبر 2، دوسرا عقیدہ کتاب میں دیکھیے. دوسرا عقیدہ عبارت دیکھیے، پھر بات جا کے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی. لا شیء مثلہ، اللہ کے مثل کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے مشابہ، اللہ کی مثل نہیں ہے. اللہ کی مثل نہیں ہے، یہ عقیدہ. کائنات کی یعنی عقیدے کا نام آپ یوں رکھنے، اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. اللہ تعالیٰ بے مثل ہے. تو کائنات کی کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کا علم اور قدرت، اس میں کوئی اس کا مثل نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، سورۃ الشورى آیت نمبر 11. اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں، مثل نہ بیان کرو کہ یہ اللہ کا مثل ہے، یہ اللہ کا مثل ہے. اللہ کا مثل کوئی بھی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. کوئی چیز اللہ کی ذات اور صفات میں اس جیسی نہیں. یہاں پر ایک اشکال ہوگا، توجہ. قرآن کریم میں ابھی آپ لوگوں نے سورۃ النور آیت نمبر 35 میں پڑھا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال کس کی ہے؟ تاکچے میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح.
تو اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ کا مثل قرار دے دیا، اللہ کے نور کی مثل اس چراغ کے جو تاکچے میں رکھا ہوا ہے، تو یہاں پر کہا لیس کمثلہ شیء۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ وہاں پر آیت میں مثل قرار دیا، چراغ کو اللہ کے نور کی مثل قرار دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی۔ جواب اچھی طرح سمجھیے، یاد رکھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً اللہ کا نور تاکچے میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح، بلکہ محض سمجھانے کے لیے مثال دیے، سمجھانے کے لیے مثال دیے۔ اللہ تعالی کی صفات جیسی صفت ہونا اور چیز ہے، اور صفات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا اور چیز ہے۔ یہ تو مثال دی ہے، یہ تو نہیں کہا۔ لہذا مثال کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے آپ کو مثال پیش کی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اس چراغ کے مثل، ایسا نہیں ہے، اس کا مثل کوئی بھی نہیں۔ یہ تو قریب کرنے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بس ایک مثال دے دی۔ عقیدہ نمبر 3، عقیدہ نمبر 3 کتاب میں دیکھیے، قدرت باری تعالی ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ کسی کام سے عاجز ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو کمزور ہے، ضعف ہے، کام کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ نمبر 2، عاجز ہونے کی دوسری وجہ، دوسری صورت جہالت یا نادانی، علم کی کمی۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے پاک ہے، نہ وہ کمزور ہے اور نہ ہی وہ علم یا جہالت اس پر غالب اور علم نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسی بھی کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض ولا في الارض، یہ سورۃ الفاتر میں آپ نے یہ بات پڑھ لی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کو عاجز، جو کام وہ کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جو وہ کرنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت اسے عاجز نہیں کر سکتی کہ نہ یہ نہ کرنا، ایسا نہیں ہے، کوئی اس پر غالب نہیں ہے کہ جو اس کو عاجز کر دے۔ اضطرار کی امیزش سے وہ پاک اور منزہ، اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 29 میں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بس ایک عقیدہ اور پڑھ لیتے ہیں، عقیدہ نمبر 4، یہ تو اس کی زیادہ تشریح نہیں کریں گے، یہ تو آپ ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ، معبود، آلہہ کی جمع۔ تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اور سورۃ البقرہ میں قرآن کریم کا پہلا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی، جو تمہارا رب ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود خدا واحد ہے، لہذا دائیں بائیں نہ پھرو، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو لہذا عبادت اسی کی کیجیے۔ اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے خود بھی، سارے فرشتوں نے، سارے اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو لہذا عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ چلیں آج ہم نے 4 عقائد پڑھے، ان کو بس یاد کر لیجئے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق